پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. بلاول بھٹو زرداری اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے. سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. بلاول نے کچھ امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے جو اجلاس بلایا گیا ہے 25 مارچ کو قومی اسمبلی کا, اس کو 14 دن کے اندر نہ بلانے پر تنقید کرتے ہوئے اسے غیر آئینی قرار دیا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ عمران خان بیرونی قوتوں کے ایجنٹ ہیں. اور یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ OIC کانفرنس جو ہے یہ کشمیر کے لیے تو نہیں بلائی, لیکن افغانستان اور طالبان کے لیے بلائی گئی ہے, اور آپ بھارت کی فورن پالیسی پہ چل رہے ہیں. اور پھر شاہ محمود قریشی پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے نہیں بلکہ افغانستان کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے یہ کانفرنس بلا رہے ہیں, اور بھارت اور پاکستان کی فورن پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا, اور ساتھ ہی آج عمران خان صاحب کی تقریر پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اور امر بالمعروف کا جو نعرہ دیا گیا ہے, جو ٹائٹل دیا گیا ہے 27 تاریخ کے جلسے کو, اس پر احسن اقبال بھی آج تنقید کر رہے تھے. بلاول نے بھی کہا کہ مذہب جو ہے وہ بڑی پاک چیز ہوتی ہے, مذہب کو سیاست سے نہیں جوڑنا چاہیے. اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب نے مالاکنڈ میں بھی جلسہ کیا, جلسے سے خطاب کیا. اس میں انہوں نے جو بہت ساری چیزیں انہوں نے جو پہلے وہ کہتے ہیں اپنی تقریروں میں دہرائیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ان کے جو ممبرز ہیں جو چھوڑ کر چلے گئے یا جن کو انہوں نے ضمیر فروشوں کا نام دیا ہے, ان سے کہا کہ آپ واپس آ جائیں, معافی مانگ لیں, آپ کی غلطی کو معاف کر دیا جائے گا. اب کیا یہ لوگ واپس آنے والے ہیں یا واپس نہیں آنے والے ہیں؟ اور پھر ساتھ قومی اسمبلی کے اجلاس کا میں نے ذکر کیا جو 25 مارچ کو بلا لیا گیا ہے, اور 25 مارچ جو ہے ریکوزیشن بھی جو 14 دن ہے اس کے بعد اب یہ اجلاس بلایا گیا ہے. یہ آئینی ہے یا غیر قانونی ہے؟ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ آئین اجازت دیتا ہے خاص حالات میں اگر آپ کو اجلاس بلانا پڑ رہا ہے. ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے. کمل شوذر صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے. میں نے بہت شکریہ کمل صاحبہ. کھیل داس کوہستانی میرے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. تاج حیدر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. اور نصرت اور عامر زیاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سینئر تجزیہ کار ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. میں آغاز تو کرنا چاہتا تھا یہ جو 25 مارچ کا معاملہ ہے اجلاس بلانے کا اور عمران خان صاحب کی تقریر کا, لیکن کمل صاحبہ سب سے پہلے بلاول صاحب جو ہیں ان کی ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم پروگرام بھی تھوڑا سا دیر سے شروع کر رہے ہیں, اس کو میں چاہوں گا کہ آپ ریسپونڈ کر دیں, کیونکہ وہ آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ بیرونی قوتوں کے ایجنٹ ہیں جو آپ OIC کا اجلاس بلا رہے ہیں, اور یہ تو آپ افغانستان کے لیے بلا رہے ہیں, پاکستان کے لیے تھوڑا بلا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ اسد. میں اب کیا کہوں, اب بیچارے طفلے مکتب ہیں, کل بھی بغیر لکھا ہوا پڑھ گئے تو بہت کچھ بول گئے کہ آپ کی OIC کو میں ہونے نہیں دوں گا. پھر پوری PDM نے 2.5 سے 3 گھنٹے بعد ایک بڑا سا یو ٹرن لیا اور ایک نئی پریس ریلیز کی. تو ان کو آگے کیا نہ کریں, انہیں سمجھایا کریں. تاج حیدر صاحب سینئر رہنما ہیں. اب انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو سینئر ہیں وہ بھی ان بچوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, اور آگے ابھی جو پیمپروں والے بچے آ رہے ہیں ان کے بھی یہ پیچھے کھڑے ہوں گے. مجھے اس لیے بڑی افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنے سیزنڈ جو ایک زمانوں سے ایوانوں کا حصہ رہے ہیں, سیاست کا حصہ رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اچھے بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں, ان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ رہنما کہلا سکیں. اچھا, میں اب اس پہ کوئکلی بتا دوں, جو ایکسٹرا آرڈنری اجلاس بلایا گیا تھا آج سے تقریباً 2.5 مہینے پہلے OIC کا, اس میں جو ایجنڈا تھا وہ افغانستان تھا اور کشمیر تھا, اور اس پہ سب کو انویٹیشن بھی دی گئی تھی. اب اگر یہ آ کے کوئی ریسرچ کر لیا کریں, کبھی کوئی میٹنگز اٹینڈ کر لیا کریں, تو انہیں اندازہ ہو کہ ملک میں خارجہ پالیسی اور جو ملک کی سیکیورٹی پالیسی کے نام پہ ہو کیا رہا ہے. اب تو ایک ریگولر 48واں اجلاس ہے OIC کا, اور اس میں نہ صرف افغانستان, اس میں فلسطین, اس میں کشمیر, سب ڈسکس ہوں گے, تمام مسائل ڈسکس ہوں گے. اور یہی تو پرابلم ہوئی ہوئی ہے اس وقت. انڈیا سب سے زیادہ تل ملاہٹ اور گھبراہٹ کا شکار ہے کہ پاکستان میں یہ OIC کی میٹنگ نہ ہو, وہ ایک انسٹیبلٹی کریٹ کریں. کبھی ہمارے یہاں پہ دہشت گردی ہو جاتی ہے, کبھی کوئی اور بات چیت, اور وہی ان کا بیانیہ لے کے بلاول صاحب روز آ جاتے ہیں میڈیا میں اور کھڑے ہو کے وہی بیانیہ جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں. مذہب پہ انہوں نے بات کی اس دن جب یہ 3 مسکٹیئرز بیٹھے ہوئے تھے, خان صاحب انہیں کچھ اور کہتے ہیں, تو زرداری کے بعد جب فضل الرحمان بولیں یا فضل الرحمان پہلے بول رہے تھے, تو سب سے زیادہ تو اگر آپ دیکھیں مذہب کارڈ اگر کسی نے استعمال کیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف کیا ہے, ان کی پوری جماعت تو سارا نیریٹو ہی یہی بناتی ہے, کبھی پاک فوج کے اوپر اس قسم کے الزام لگا دیتے ہیں, کبھی دوسرے اداروں پہ لگا دیتے ہیں. تو اس وقت آپ کے والد صاحب کے پاس, ایک منٹ اسد, میں صرف ان کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اندر اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے اس قسم کی آپ تقریریں کرتے ہیں. آپ کے ساتھ اسد صاحب بیٹھتے ہیں جو ان کے بیٹے ہیں فضل الرحمان کے, یہ ساتھ بیٹھ کے ڈیسک بجا رہے ہوتے ہیں. اس وقت تو نہیں بولتے کہ مذہب کو اس طریقے سے استعمال نہ کریں, لیکن مذہب کا جو کنسٹرکٹیو استعمال ہے جس کا اقبال نے ذکر کیا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. بھئی ہمارا ضابطہ حیات ہے, اخلاق
آپ کو تو چھو کے نہیں گزرا, ہم نے تو لوگوں کو بتانا ہے نا, عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو ہماری زندگی کا لب لباب ہے, اس کے بغیر ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ آپ بھی تربیت لیں, کوئی دین کی بھی تربیت لیں, کوئی سیکھیں سمجھیں, اور کوئی سیاست بھی سیکھیں. یہ تاج حیدر صاحب ہیں اور لوگ ہیں بڑے سینئر, ان کو ایک منٹ, ایک آخری جملہ سن لیں. یہ جو پرچی کی لیڈرشپ ہے نا, اس سے ذرا باہر نکل کے تھوڑی سی ٹریننگ لیں, تھوڑا ایکسپوئر لیں. دیکھیں دنیا کہاں جا رہی ہے. آپ کے نانا نے OIC بلائی تھی, انہوں نے ایک ایجنڈا دیا تھا, وہی پڑھ لیں. بھٹو بھٹو کرتے رہتے ہیں, اب آپ زرداری ہو کے بھٹو ازم چلا رہے ہیں, تو بھٹو کا تاج حیدر صاحب اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ وہ پہلا بیک گراؤنڈ تو پڑھ لیں. اس ملک میں ہم مصطفی کا نعرہ کس وقت لگا تھا؟ بھٹو صاحب نے بلائی تھی. آج ہم وہ نعرہ لے کے آگے بڑھے ہیں تو بھٹو کا ہی نواسا کھڑا ہو کے زرداری کا, جو چھوٹے زرداری صاحب ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ افغانستان کے لیے نہیں, افغانستان کے لیے نہیں بلائی تھی نا. جی صحیح ہے. چلے میں تاج حیدر صاحب, اس دن گیلریز کھلی ہوں گی, تمام نیشنل اسمبلی کے ممبران کو دعوت ہے آ کے بیٹھ جائیں, دیکھ لیں کہ کس لیے بلائی گئی ہے. جی کمل صاحب ذرا موقع دیجیے گا. یہ تاج حیدر صاحب, افغانستان کا جو امن و استحکام ہے یہ پاکستان کے امن و استحکام سے جڑا ہوا ہے, کیا نہیں ہے؟ نہیں ہے. ساری مصیبت ہمارے اوپر اسی لیے آئی ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے افغانستان کے اندر اپنی مرضی کی حکومت لانے کی کوشش کی تھی اور مذہبی انتہا پسندی کا کارڈ استعمال کیا تھا. بالکل جڑا ہوا ہے یہ جو کلاشنکوف کلچر ہے, یہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ ہم افغانستان کے معاملات میں میڈل کر رہے تھے اور وہاں اپنے مرضی کی حکومت لانی چاہ رہے تھے. بالکل جڑا ہوا ہے. تو تاج حیدر صاحب, آپ سمجھتے ہیں اپنے تمام تجربے کی روشنی میں کہ جو OIC کانفرنس ہو رہی ہے اس کو پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے؟ دیکھیے یہ تو چیئرمین تو آج کہہ رہے ہیں, میں تو سینٹ کے فلور پہ اور ٹویٹر کے اوپر اور اپنے نوٹس کے اندر ہر جگہ یہ کہتا رہا ہوں کہ وہ یمن کی جنگ ہو, 38 ملک اسلامی جو ہے وہ امریکی چھتری کے نیچے جمع ہے اور جس کی کمانڈ ہمارے ایک سپاہی کر رہے ہیں, یا فلسطین کا معاملہ ہو یا کشمیر کا معاملہ ہو, اس پہ تو OIC کے اندر کوئی قرارداد نہیں ہے. یا آج بھی جو نغمہ آپ نے لیا ہے ذوالفقار علی بھٹو سے, اس میں یہی ہے کہ وہ استعمار ہے دشمن ارذل, کہ امپیریلزم جو ہے وہ ہمارا ہمیشہ سے دشمن ہے. تو یہ تو امپیریلزم کے خلاف تو جنگ چل رہی ہے. اور میں تو سینٹ کے فلور پہ کھل کے کہتا ہوں کہ کوئی بھی ڈیسیشن ہمارا فائنینشیل میٹرز کا ہو یا کچھ بھی ہو, وہ امریکی سامراج سے منسلک ہوتا ہے. یعنی اگر کھڑے ہو کے حکومت کے وزیر خزانہ خود بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم نے IMF کو راضی کر لیا ہے, تو آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ یا چیئرمین اپنے دبے الفاظ میں کہتے تھے PTIMF, تو انہوں نے تو آپ کو معیشت کو گردن سے پکڑ رکھا. اور اگر آپ کی معیشت آزاد نہیں ہے تو پھر آپ آزاد نہیں ہیں. اگر آپ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے, میں کہتا رہا ہوں, آج انہوں نے پاکستان گیس پائپ لائن کا ذکر کیا ہے چیئرمین نے, لیکن میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ $8 یا $9 کی جو گیس ہمیں ایران سے مل سکتی تھی, پاک ایران گیس پائپ لائن سے, وہ اب ہم $30 کی خرید رہے ہیں, صرف اس لیے کہ امریکن پریشر ہے. تو پھر اگر ان کے معاشی مفادات بھی دیکھے جا رہے ہیں, اگر ملک کی پروڈکشن نہیں بڑھائی جا رہی, اگر پبلک سیکٹر کو بٹھا دیا گیا ہے, اگر فارن پالیسی کے اندر ہم یمن کا نام نہیں لے سکتے, اور یمن کی جو تباہی ہے وہ بالکل غاروں کے زمانے میں اس کو پہنچا دیا گیا ہے, OIC کیوں نہیں اس پہ بات کرتی؟ امریکن انڈر سیکرٹری خود آ کے اسلام آباد میں بیٹھے پچھلی دفعہ, اس دفعہ میں نہیں فالو کر رہا, لیکن پچھلی دفعہ خود امریکن انڈر سیکرٹری آ کے بیٹھے تھے کہ کہیں کوئی الٹی سیدھی بات امت مسلمہ کے بارے میں نہ ہو جائے. اس کو تو رہنے دیں نا, اب جانے دیں. کل بلاول صاحب نے جب بات کی, کل انہوں نے کہا کہ اگر اجلاس آپ 14 دن کے اندر نہیں بلائیں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ OIC کا اجلاس کیسے ہوتا ہے.
تو اس پر اوپیڈیم کو بڑی پریشانی ہوئی, تشویش ہوئی, اور شہباز شریف صاحب نے کچھ دیر کے بعد نہ صرف ٹویٹ کی بلکہ مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا کہ جی یہ ہمارے مہمان ہیں, اور فوری طور پر ایک بیک فٹ پر جاتے ہوئے نظر آئے, اور ایسا لگا کہ پی ایم ایل این, کھیلدار صاحب, ایسا لگا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس معاملے پر پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوئی نہیں ہے. آج جو پریس کانفرنس کی گئی ہے بلاول صاحب کی طرف سے, کیا پی ایم ایل این اس کی حمایت کرے گی اور سمجھتی ہے کہ واقعی یہ او آئی سی جو کا اجلاس ہو رہا ہے یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں ہو رہا؟ کھیلدار صاحب دیکھیں, شہباز شریف صاحب نے پہلے بھی کہا تھا, اور کل ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی, ایک ڈنر تھا, اس میں بھی اپنی تقریر میں اس نے کہا تھا کہ یہ او آئی سی جو ہے یہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے, یہ او آئی سی اس پاکستان کی ہے, اور جو مہمان آ رہے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, یہ ایک پارٹی کا کوئی ایونٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد مشترکہ اعلامیہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں تمام پارٹی اس کا موقف تھا, اور وہ قائد حزب اختلاف ہے, وہ موقف پیپلز پارٹی کا بھی ہے, جے یو آئی ایف کا بھی ہے, پی ایم ایل این کا بھی ہے, تمام باقی جماعتوں کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو اپنا حق ہے کہ وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, اپنا اوپینین دیتے ہیں, تو یہ بالکل وہ کر سکتے ہیں. مگر جو مشترکہ اعلامیہ یا مشترکہ بات ہوتی ہے وہ سب لیڈران مل کے پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں اور اعلامیہ بھی آتی ہے. تو اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے جس میں آپ ایک سازش ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ یہ پی ڈی ایم یا یہ متحدہ جو اپوزیشن ہے اس میں کوئی ابہام ہے یا اس میں کوئی اختلاف, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ چیزوں کو اس طرف نہ لے جائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک طرف عمران خان صاحب جلسے میں جا کے جو زبان استعمال کرتا ہے, جو انہوں نے ان کو چاہیے تھا کہ 4.5 سال میں جو اپنی ان کی کارکردگی ہے وہ بتائے کہ عوام میں اس نے کیا ڈیلیور کیا. یہ جو مذہب کارڈ کا استعمال کر رہے ہیں اور مذہب کو اپنی گندی سیاست کو مذہب میں لا رہے ہیں, اور 27 تاریخ کو یہ کہتے ہیں ان کے تو مافیاز ہیں, چینی مافیا ہو, پیٹرول مافیاز ہو, ادویات کی مافیاز ہیں, وہ ان کے ساتھ ہے. یہ کرپٹ ترین حکومت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, تو یہ کیوں اس کو استعمال ایک دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ ساری اپوزیشن عالمی سازش ہے, پھر کہتے ہیں کہ وہ ہمارا لیڈر جو عالمی ہیرو ہے, وہ اسلام کا بڑا ہیرو ہے, وہ بڑا عالمی لیڈر بن گیا ہے. بھائی اس کو پوچھتا کون ہے؟ اس نے کشمیر اپنے ہاتھوں سے دے دیا, اس کو کوئی فون نہیں کرتا, اس کی کوئی سنتا نہیں. تو یہ آپ خود ایسے بیانیے بنا رہے ہو, اس طرح کے بیانے آپ جو اس وقت ملک میں جو کیفیت ہے, جو اپوزیشن نے جو ہم نے جو موشن موو کیا ہے, آپ پارلیمنٹ کو آئین کے مطابق چلائیں, قانون کے مطابق چلائیں. ان سب چیزوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے ایسے میں کھیلدار صاحب کیا ایسے میں لے کے آتے تو میں سمجھتا صحیح ہے, مگر اس میں ایسے حالات میں کیا ممکن تھا کہ آپ 8 تاریخ کو ڈیکلریشن دے رہے ہیں تو 22 تاریخ کو او آئی سی کا اجلاس اسی ہال میں ہو رہا ہے, 22 تاریخ کو اسی ہال میں کیسے ایک پارلیمنٹ کا اجلاس ہو سکتا ہے؟ آپ خود بھی سمجھتے ہیں اس معاملات کو کہ کیا ممکن تھا؟ اسد صاحب مجھے بتائیں, اسد صاحب 14 دن ان کے پاس تھے, اسد صاحب ان کے پاس 14 دن تھے. 8 تاریخ کو ہم نے جمع کرے, ان کو پتا تھا 22 تاریخ کو او آئی سی ہو رہی ہے, 23 تاریخ کو یوم پاکستان ہے, یہ پہلے سے طے شدہ ایونٹ ہے, تو انہوں نے کیوں نہیں اجلاس بلایا؟ اور میں اگر فرض کیجیے 18 کو ہو جاتا, اگر 18 کو, اگر یہ 16 کو یا 18 کو ہو جاتا کھیلدار صاحب, نہیں اگر 17 کو یا 18 کو یا 16 کو ہو جاتا اور وزیر اعظم عمران خان کو کے خلاف تحریک اعتماد کامیاب ہو جاتی اور وہ گھر چلے آتے, ملک میں کیوس کی صورتحال ہوتی, تو کیسے ہوتا یہ او آئی سی کا اجلاس؟ بالکل نہیں, یہ ایونٹ ریاست کا ہے, پاکستان کا ہے, کوئی بھی حکومت ہے اس کو ویلکم کریں گے. ان کا یہ گورنمنٹ کا نہیں تھا, ان کے پاس موقع تھا, یہ کر لیتے آئین کے مطابق, ان کے پاس وقت تھا. انہوں نے جان بوجھ کے اس ایونٹ کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے, پارلیمنٹ کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے, اور اس ملک میں افراتفری انتشار پھیلانے کی, اور جس طرح کی اب زبان استعمال کر رہے ہیں. پہلے یہ اپوزیشن کو گالیاں دیتے تھے, اب یہ ججوں کو, اب یہ ہمارے اداروں پہ جو گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں اسپیس کے اندر. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح یہ ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بڑی دونوں چیزوں پر جو کرسی ہے بچانے کے لیے. ٹھیک, دونوں چیزوں پر کامنٹ مختصر جلدی سے کرتے ہیں عامر صاحب, پھر مجھے ایک بریک پہ بھی جانا ہے. یہ ایک تو یہ بتائیں کہ یہ بلاول کانفرنس ہے, میں آپ کے پاس کمر صاحب آتا ہوں, یہ جو آج پریس کانفرنس کیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فورن پالیسی بھارت کی فورن پالیسی کے مطابق چل رہی ہے اور اسی کے ایجنڈے پر چل رہی ہے؟ اور دوسرا یہ کیا راستہ تھا حکومت کے پاس 14 دن کے اندر اجلاس بلانے کا؟
پہلی بات ہوئی کہ بڑی مبالغہ آرائی ہوگی کہ اگر ہم یہ کہیں جی بھارت کے اشارے پہ چل رہی ہے، مگر ایسا بالکل میرے خیال میں جو بھی پاکستان کو فالو کرتے ہیں، ہماری سیاست کو فالو کرتے ہیں، یہ الزام جو ہے میں سمجھتا ہوں خیر ایک سیاسی الزام ہے، اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا۔ ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فورن پالیسی میں کمزوریاں ہیں، کشمیر کے مسئلے کو جیسے ناجی سمجھتے ہیں کہ ہم کو زیادہ بھرپور طریقے سے، زیادہ طاقتور طریقے سے اٹھانا چاہیے تھا، ہم نے نہیں اٹھایا۔ اور یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ واقعی جس کو ہم کہتے ہیں کہ شہرگ ہے اگر پاکستان کی، جتنا پاکستان نے بحیثیت ریاست ہم پہ فرض بنتا تھا، بحیثیت قوم ہم پہ فرض بنتا تھا، ہماری حکومت پر، ہماری حزب اختلاف پر، ہم نے وہ کام نہیں کیا، حتیٰ کہ میڈیا تک نہیں کیا۔ ہم لگتا ہے کہ کشمیر ایشو کو بھول گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں جو کچھ مظالم مقبوضہ کشمیر میں بھی ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ بچیوں کو حجاب پہننے پہ ان کے پابندی ہے، تو ہم لوگ جو ہمارا عمل ہے تو میرے خیال میں اس کو ہمیں بہت زیادہ گیم کو امپروو کرنا ہوگا۔ تو یہ تو ایک بات ہوگی۔ دوسرا آپ سوال کر رہے تھے اسد کس چیز پہ؟ 14 دن والا۔ دوسرا میرا یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے 14 دن کے اندر نہیں بلایا گیا۔ اچھا یہ بات دیکھیں نا کہ حزب اختلاف کو بالکل اس بات کا علم تھا کہ OIC کا اجلاس ہو رہا ہے، تو وہاں پر بھی اگر ذرا سا مطلب ایک نیشنل ایونٹ ہو رہا ہے، وہ ریاست کا ایک ایونٹ ہے، اور OIC جو ہے ایک ملٹی نیشنل فورم ہے، مطلب تمام مسلمان ملک کے جو ہیں مندوبین آ رہے ہیں، وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ خود بھی مطلب ہے ٹائمنگ کا خیال کر سکتے تھے، بہت پہلے دی جا سکتی تھی، 2-4 دن کے بعد دی جا سکتی تھی۔ تو یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی حکومت کی نیت نیک نہیں تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ حزب اختلاف کی نیت بھی اتنی ہی کھوٹی تھی کہ ہم لوگ اپنے چھوٹے سیاسی مفادات کے لیے جو چیزیں اس ملک کے لیے، قوم کے لیے اہم ہیں، اسد ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ اور یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ زمانہ قیامت کی چال چل رہے ہیں ہمارے خلاف، اور ہم لوگ اس طرح سے آپس میں سر پٹول کر رہے ہیں۔ بھی ہماری تمام تر توانائیاں جو تھیں وہ معیشت کی بحالی کی طرف ہونی چاہیے تھی۔ چیلنج ہے، یوکرین وار ہو رہی ہے، ہم اس کی مطلب ہے سب حکومت کا بھی فوکس اس چیز پر ہے۔ اسی طرح بھارت جو کچھ کر رہا ہے، آپ سوچیں ان کا کروز میزائل آ کے گرتا ہے، ہمارا بڑا ایک میوٹ سا ایک اس طرح کا رد عمل نہیں ہوتا۔ اگر یہی ہم سے غلطی ہوئی ہوتی تو آپ دیکھتے کہ بھارت کیا قیامت مچا کے رکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہم قیامت کیوں نہیں مچا پا رہے کہ ہمارا آپس میں ہاؤس جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، اور ہم مضبوط طریقے سے پاکستان کا کیس نہیں لڑ رہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر میزائل گرتا ہے، امریکہ بہادر اس کو مطلب ایک طرف دیکھتا ہے، بھارت کہتا ہے جی غلطی ہو گئی، ریگریٹ کرتا ہے، اور ہم ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کر کے چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں یقین دلاتا ہوں پاکستان سے ایک پیسے کی بھی اس کے مقابلے میں کوئی اگر غلطی ہوئی ہوتی تو آج جو ہوتی یہاں پر سرحدوں پہ بھارت موبلائز کر کے فوجیں جمع کر چکا ہوتا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ہمارا ہاؤس کمزور ہے، ہماری معیشت کمزور ہے، ہم اپنے قومی مفادات کو اس طرح سے تحفظ نہیں کر پا رہے۔ ہم کبھی امریکہ بہادر کی آپ اس کو دیکھتے ہیں، اشارے کو دیکھتے ہیں، کبھی IMF کے اس کے اوپر ٹھمکا لگاتے ہیں، تو یہ بہت بری حالت ہے، اور اس کی بڑی وجہ ہماری کمزور معیشت ہے۔ جی صحیح ہے، چلیں عام اجازت صاحب بالکل صحیح ہے۔ یہ جو اس میں قانونی پہلو بھی ہیں، ظاہر ہے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی بلایا جا سکتا ہے، اور وہ آئین کے آرٹیکل 254 کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اس پر تاج حیدر صاحب کی رائے میں لینا چاہتا ہوں، اور کمل صاحبہ بھی، شیخ رشید صاحب نے بڑے سخت انداز میں OIC کی مخالفت کرنے یا اس کے بیچ میں روڑے اٹکانے والوں کو تھوڑے سے سخت الفاظ یا نامناسب الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنایا۔ میں ایک بریک لیتا ہوں، واپس آتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے OIC کانفرنس کو ناکام بنانے والوں کے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا ہے آپ سن لیجئے۔ ویسے ہم نے کوشش کی جو غیر اخلاقی الفاظ ہے اس پہ بیپ لگا دیں، لیکن آپ سنیے انہوں نے کیا کہا ہے۔ بلاول جو ہے وہ جس کے ابھی دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے سیاست میں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دھرنا دیں گے، شکل دیکھو اپنی، اور OIC کے خلاف دیں گے۔ آپ پہ 3 دفعہ بھیجتا ہوں شہباز شریف صاحب، آپ کی ایچکن جو ہے یہ 9-10 سال تک نیکر میں بدل جائے، اور اگر کسی کی جرت ہے، اگر کوئی مائی کا لال ہے تو آ کر بتائے، اور OIC کانفرنس میں مداخلت کر کے بتائے، میں اس کو بتاؤں گا۔ ذمہ داروں کا ایک فون آیا اور آپ لیٹ گئے، اب بولو نا۔ کل میں نے کہا تھا کہ ان کا باپ بھی OIC کو ناکام نہیں کر سکتا، مجھے 22 ایمبیسڈروں نے فون کیے، یہی جملہ میں نے کہا کہ ان کا باپ بھی OIC کانفرنس کو ناکام نہیں کر سکتا۔ کمل صاحب کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لوگ آج کل، آپ کے وزراء آج کل کوئی گالی گلوچ کر رہے ہیں، گالیوں کا استعمال کر رہے ہیں، سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ایسے نامناسب الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ اسد مجھے ذرا اب موقع دیجیے گا، میں نے تینوں آپ کے اینالسٹ کی بھی بات سنی اور تاج صاحب کی بھی سنی، تو امپیریلزم کی انہوں نے بات کی، میں صرف یہ ماشاءاللہ سینئر ہیں، میں کوئکلی ذرا تاریخ دہرا دوں۔
آپ کو یاد ہوگا 1 مئی 2011 کو جو پاکستان میں اوباما کی دور حکومت میں اسامہ بن لادن کا آپریشن ہوا، اس کے بعد 2 مئی 2011 کو ان کے جو صدر زرداری صاحب ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل چھاپا، آپ ابھی گوگل کریں اور نکالیں اس کو اسکرین پہ چلائیں، اور اس کے بعد انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور اوباما نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں بہت گھبرا رہا تھا کہ میں پاکستان فون کیسے کروں گا، لیکن وہ کال تو میری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ بہتر ثابت ہوئی، مجھے تو آگے سے مبارکیں ملی۔ 470 ڈرون اٹیکس ہوئے، اور یوسف رضا گیلانی جو ایک کٹ پتلی وزیر اعظم تھے انہوں نے کہا میں کولیٹرل ڈیمیج میں ڈال دوں گا پاکستانیوں کا خون۔ 3500 سے 4000 CIA کے ایجنٹس کو جو بلیک واٹر کے لاتے ہیں ان کو حسین حقانی نے ٹھپے لگا کے دیے اور پاکستان میں لائے، یہاں میریٹ میں دھماکے ہوئے، یہاں بڑی بڑی تخریب کاریاں ہوئی۔ اس وقت امپیریلزم پہ پتہ نہیں تاج حیدر صاحب نے کیوں نہیں ان کو بتایا کہ آپ یہ کس کا ایجنڈا ٹوک کر رہے ہیں اور کیوں اپنے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوہستانی صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کو کوئی منہ نہیں لگاتا، فون نہیں کرتا۔ آپ کو فون آ رہے ہیں، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بہت فون آ رہے ہیں آج کل، اور آپ کو جو فون پہ ڈکٹیشن ملتی ہے وہ آپ کریں، کیونکہ آپ کے لیڈر صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ایبسولوٹلی ناٹ میں کان کھول کے بتا دوں سب کو کہ کس بات پہ کہا گیا ہے۔ ایبسولوٹلی ناٹ یہ اس بات پہ کہا گیا ہے کہ ہم ڈرون اٹیکس نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے ملک میں اڈے نہیں دیں گے، ہمارے لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہوگی، اور اگر کوئی یہاں پہ ڈرون اٹیک ہوا تو ایئر فورس کو کہا جائے گا کہ اس کو گرا دو۔ یورپین یونین کی بات حمزہ شہباز کرتے ہیں، انہیں بہت پرابلم ہو رہی تھی۔ بھائی ڈو مور آپ کرتے رہے ہیں، آپ نے ممبئی اٹیک مان لیے، آپ کے ایک ملنے والے بڑے سینئر جرنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ تو اجمل قصاب کو انہوں نے پاکستانی ڈکلیئر کر دیا، وہ تو بھلا انڈین سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے کہا آپ کا تو ہے ہی نہیں، ہے تو ہمارا ہی بندہ ہے جس نے یہ سارا تماشا لگایا ہوا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں تو آپ کے دور حکومت میں ہوتی رہی ہیں، آپ ہی کو ظاہر ہے پھر فون آنے ہیں، کیونکہ ہم تو ایبسولوٹلی ناٹ والے، اور ہمیں امید بھی نہیں، نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے ڈو مور کے فون آئے۔ ہم برابر کے لیول پہ پیس کے ساتھ لوگوں کے اپنی انڈیپینڈنٹ قبضہ پالیسی کے تحت چلیں گے جو ہمارے ملک کی بھلائی ہوگی اور عوام کی بھلائی ہوگی۔ اب آپ نے کہا کہ جی اس میں OIC کا ایک صرف جملہ میں آپ کو کلیریفائی کر دوں، جب لاسٹ ٹائم ایکسٹرا آرڈنری اجلاس بلایا گیا تھا پاکستان کی درخواست پہ، وہ اسکیجولڈ نہیں تھا، یہ اسکیجولڈ 48ویں OIC کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، وہ اسکیجولڈ نہیں تھا۔ اس وقت ریزولوشن ڈالی تھی، یہ سارے ہاؤس میں موجود تھے، کوہستانی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہ پاکستان کی جو اسمبلی ہے نیشنل اسمبلی، اس کو استعمال کیا جائے گا OIC کے اجلاس کے لیے، اور یہ بعد میں بھی ہوئی ہے۔ ان کو پتا تھا، یہ ڈیٹس اس دن سے پتا ہے سب کو کہ 22 مارچ 23 مارچ کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ جان بوجھ کے انہوں نے یہ سارا تصادم کی ہوا بنائی ہے۔ کبھی مولانا بیان دیتے ہیں آگے فضلو صاحب کہ جناب ہم یہاں پر بندے لے کر آ جائیں گے، چڑھ دوڑیں گے، کبھی جو ہے وہ بلاول آ کے کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے بوجھتے ہوئے تصادم کی طرف جا رہے ہیں، پیلی ڈنڈا بردار فورس آپ لے کر آئے۔ کشمیر کا ایجنڈا پاکستان میں اکتوبر 2019 میں آپ نے تباہ کیا، آپ لوگ کھڑے ہوئے تھے آ کے۔ اب میری بات غور سے سن لیجئے، اس وقت جو اسمبلی کا ہال ہے نا وہ بند ہے، اس میں کوئی ممبر بھی نہیں جا سکتا، سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اس کو کلیئر کر کے سیکیورٹی اداروں نے اس کو چیکنگ کر کے بند کر دیا، لاکڈ ہے وہ، اس کو اب اسی دن کھولا جائے گا جس دن اجلاس ہوگا۔ یہ کون سا تماشا باہر آ کے لگا رہے ہیں کہ 21 کو نہیں کرو تو 22 کو کرو؟ ان کا سارا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ کسی طرح جس طرح دشمن ممالک اور جن کو مگر کیا یہ غیر قانونی ہے یا اس کے قانون میں گنجائش موجود ہے؟ یہ اشارے دے رہے ہیں کہ پاکستان میں OIC کے اجلاس کو آپ نہ چلنے دیں۔ جی جی ٹھیک ہے، چلے میں شیخ رشید صاحب کو سنوا کے پھر تاج حیدر صاحب کو رسپونڈ کر دیجیے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حالات کا تقاضا، جی اسد انہوں نے مذہب کی بات کی، مذہب ہمیں فخر ہے، ہمارے وزیر اعظم نے پورے دنیا کا مقدمہ لڑا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں جان سے پیارے ہیں، جن کی ناموس کے لیے یہاں توڑ پھوڑ آپ لوگ کرواتے ہیں، یہاں روزانہ بالکل صحیح ہے۔ اس کا انہوں نے ذکر بھی کیا کہ اسلاموفوبیا کو انٹرنیشنل ڈے کے طور پر منا رہے ہیں۔ میں عمران خان کی تقریر پر آتا ہوں کامنٹ لینے کے لیے۔ 2022 جو ہے بھائی بات تو سننے نا سر، مجھے بھی بولنے کا موقع دیں، مجھے ایک منٹ۔ جی جی بالکل، 15 یہ بہت ضروری بات ہے۔ 15 مارچ 2022 کمل صاحبہ ذرا میں باقی مہمانوں کو شامل گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، پھر میں واپس آ جاتا ہوں آپ کے پاس، اگر آپ مجھے موقع دے دیجیے گا۔ محافظ ناموس رسول ہے، بالکل صحیح ہے، جہاں تک انہوں نے اسپیس کی بات کی، آؤٹ آف کانٹیکس اگر یہ باتیں کریں گے، آؤٹ آف کانٹیکس اگر یہ وہ نہیں۔ جی شیخ رشید صاحب کو سنوائیے گا۔ جی شیخ رشید صاحب کو سنوائیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 254 حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اجلاس بلایا جا سکتا ہے، سنوائیے ذرا۔
یہ 254 149 پہ پڑھ لیں کہ اسپیکر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کل نہیں کر سکتا عدم اعتماد، لیکن اگر حالات ایسے ہوں، حالات کا تقاضا ایسا ہو تو وہ آگے لے جا سکتا ہے۔ اس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی بھی رولنگ ہے، اس پہ وسیم سجاد صاحب کی بھی رولنگ ہے، اور کئی رولنگ ہے۔ جی تاج صاحب، آئین کا حوالہ دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ بلایا جا سکتا ہے اجلاس، اگر نہیں بلایا جا سکتا آپ کے خیال میں تو اس وقت راستہ کیا تھا اسپیکر کے پاس، جب آپ نے 8 تاریخ کو ایگزیکٹلی 14 دن پہلے OIC کے اجلاس سے ایگزیکٹ 14 دن پہلے ریکوزیشن دی ہے؟ جی نہیں مسئلہ ہی نہیں تھا، اور 254 پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ کوئی دشواری ہی نہیں تھی۔ 8 تاریخ کو دی گئی تھی، ہر اجلاس سے پہلے ایک بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے۔ بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں قائد حزب اختلاف، قائد ایوان، اور قائد ایوان تو خیر آتے ہی نہیں ہے، لیکن ان کی جماعت کے نمائندے آ سکتے تھے، دوسری جماعتوں کے لیے وہ بیٹھتے ہیں۔ آپ کو 8 تاریخ کو ملی تھی، 10 یا 11 تاریخ کو آپ آرام سے بلا سکتے تھے اجلاس، اور 17 تک اسے ختم کر سکتے تھے، کوئی پرابلم نہیں۔ یہ جو آپ نے بات کہی تھی پہلے، آپ نے یا کسی اور ہمارے معزز مہمان سے، کہ جناب وہ وزیر اعظم نہ رہتے وہ، جی ہاں بالکل 100% ہمیں یقین ہے کہ وہ نہیں رہتے وزیر اعظم، لیکن کوئی نہ کوئی ایڈمنسٹریشن تو وہاں ہوتی، اور جو باہر کے ہمارے معزز مہمان آئے ہیں وہ آنے والے سے بات کریں گے، کہ جو آ رہے ہیں وہ جانے والے سے کیوں کریں گے۔ اس وقت وہ ایک ایسے پاکستان کی قیادت سے بات کرنی پڑے گی انہیں، جو کہ ہفتے 10 دن میں چلی جائے گی، تو وہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے میرے خیال سے۔ اگر وہ بچ جاتے، تحریک عدم اعتماد نامنظور ہو جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ ہو جاتی 16-17 کو، تو ایک نئی ایڈمنسٹریشن آ جاتی، اور وہ نئی ایڈمنسٹریشن جو تھی اس سے ہمارے جو معزز مہمان باہر سے آئے ہیں وہ زیادہ سنجیدگی سے بات کرتے، کیونکہ وہ ایسی تھی کہ جس کو کہ آگے ملک چلانا تھا۔ تو یہ چیز کہ جی یہ ناممکن تھا، اور 254 کے تحت بعد میں 254 کے تحت یہ ہے کہ آپ اگر حالات کنٹرول میں نہ ہوں تو وہ کنڈونیشن مل جاتا ہے کہ آپ نے، اور وہ بھی آئین کا کنڈونیشن نہیں ملتا، قانون کا ملتا ہے۔ اس میں یہ 254 کے اندر دیکھیے، یہاں یہ آئین توڑا جا رہا ہے، اور صرف اس لیے توڑا جا رہا ہے کہ چند روز اور مل جائے، اور اس چند روز کے اندر کچھ کیا آپ سپریم کورٹ جائیں گے اس کے لیے؟ آئین توڑا جا رہا ہے، اس کے لیے کیا راستہ ہے اپوزیشن کے پاس؟ میرے خیال سے تو جانا چاہیے، کہ آئین کی خلاف ورزی اتنی بڑی ہوئی ہے، اور شاید کل ہی سپریم کورٹ جو ہے وہ ریفرنس کی اور کر رہا ہے، صحیح۔ تو مجھے یقین ہے کہ، اور شاید میں پوری بلاول صاحب کی سن نہیں سکا پریس کانفرنس، شاید انہوں نے پریس کانفرنس میں اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہم جائیں گے، لیکن آئین شکنی جتنی میں سن پایا اس میں جی، اور کے لیے ہمیں بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے۔ تاج صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کریں گے۔ کھیلدار صاحب یہ بتائیے، یہ عمران خان صاحب نے جو آج کہا کہ میں ضمیر فروشوں کو یا جن لوگوں کو اپروچ کیا گیا، میں ان سے کہتا ہوں واپس آ جائے، معافی مانگیں۔ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، پھر میں اپنا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے عمران خان صاحب نے آج مالاکنڈ کے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا، میرے ایم این ایز سن لیں میری بات، آج ہمیشہ کے لیے آپ کے نام کے ساتھ لگ جائے گا آپ ضمیر فروش ہیں، آپ کے لیے شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا، آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے، اسکول کے اندر آپ کے بچوں سے مذاق کریں گے، برا بھلا کہیں گے، ہمیشہ کے لیے آپ اپنا مستقبل یہ پیسے لے کے تباہ کر دیں گے، آپ کی زندگی میں ذلت ہوگی، لوگوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا، آپ جو مرضی کر دیں، الٹا لٹک جائیں، لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ اپنے ضمیر بیچ کے گئے ہیں وہاں۔ میرے جو ایم این ایز غلطی کر بیٹھے ہیں، آج میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ میں آپ کو معاف کر دوں گا، واپس آ جائیں۔ تھری اسٹوجز میری آج بات سن لو، یہ تم میچ بڑی بری طرح ہارنے لگے ہو۔ کھیلدار صاحب کیا آپ کو ڈر اس بات کا ہے کہ اگر 3-4 دن حکومت کو مل گئے، اضافی مل گئے، تو یہ لوگوں کو مینج کر سکتے ہیں، واپس بلا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ کنسیڈر کریں واپس جانے کے لیے؟
اسد صاحب یہ کبھی نہیں ہو سکتا. دیکھو یہ اپنی سیاست کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے اپنے منحرف ارکان اور جو ان کے ناراض ارکان ہیں ان کی بیٹیوں کے لیے جو زبان استعمال کی ہے، بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. میں مذمت کرتا ہوں وزیر اعظم کے اس عمل کی، اس گفتگو کی. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی بچیوں کے لیے، پاکستان کی بیٹیوں کے لیے یہ بات کرے. اور دوسری طرف کپتان ایک طرف بلیک میلنگ اور ان کو گالیاں دلواتا ہے، حملے کرواتا ہے، پھر ان کے سامنے کپتان ڈٹ کے لیٹ جاتا ہے. یہ ہے کپتان آپ کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہے ان کی بوکھلاٹ کا شکار ہے. یہ شیخ رشید ہو یا باقی ان کے وزراء مشیر ہو. اور کنول شہزاد صاحبہ کہہ رہی گوگل پہ نکالے. میں کہتا ہوں آپ اسپیس نکالے اور کنول شہزاد صاحبہ کی گفتگو سنائیں کہ کیا یہ کہ آج کہہ رہے ہیں پاکستان کے اداروں کے لیے، پاکستان کے ججوں کے لیے. آپ گوگل پہ نہ جائیں، آپ اسپیس پہ جائیں اور یہ چلا کے دیکھیں قوم کے سامنے کہ کس طرح کی یہ زبان. یہ وزیر اعظم نہیں ہے، یہ بوکھلاٹ کا شکار ہے. یہ اس کو کرسی بچانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کر رہا ہے. کیوں آپ اس ایم این اے کو، جن کو آپ حملے کروا رہے ہیں، جن کے گھروں پہ حملہ کروا رہے ہیں، جن کی بیٹیوں پہ حملہ کروا رہے ہیں، آج میں آپ کو دعویٰ سے کہہ رہا ہوں کل تک ان کے 22 بلکہ آپ اس کے تقریروں آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں لیے گئے، آج مگر نصرت واحد صاحب نے وہ کہتے ہیں مجھے 16 کروڑ روپے کی مجھے آفر کی گئی. کھیلدار صاحب، نصرت واحد آئی ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے آفر کی گئی ہے 16 کروڑ روپے کی. ثبوت لائے قوم. وہ میں آپ کو بتاؤں، ان کا فاؤنڈر ممبر ہے نجیب ہارون صاحب. انہوں نے ان کے گھر پہ پی ٹی آئی بنی. انہوں نے کل مطالبہ کیا ہے کہ آپ ریزائن دے دیں. یہ آوازیں ان کی پارٹی سے آ رہی ہے. اگر ایک جھوٹا الزام لگاتے ہیں قوم کے سامنے لائیں. اگر کسی نے پیسے دیے ہیں، حرام ہے کسی اپوزیشن پارٹی نے کوئی اس طرح کا عمل کیا ہو. ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے. ہم نے یہ خرید فروخت کی سیاست ہمارا نہیں ہے. حکومت مشکل میں ہے. عمران خان تو آج بھی کانفیڈنٹ دکھ رہے تھے کہ اسد صاحب کوہستانی صاحب الزام لگا رہے ہیں. مجھے ذرا کوئکلی ریسپونڈ کر لینے دیں. جی میں وقت کم رہ گیا، میں کوشش کرتا ہوں کہ تقسیم کر دوں آپ نے اور عامر صاحب. جی عامر صاحب. اسد بات یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ ایک پوری تاریخ ہے ہمارے یہاں ایم این ایز کو خریدنے کی تاریخ ہے. چھانگا مانگا سے شروع ہوتی ہے. 89 کی بات ہے. سب کو پتہ ہے کس نے کیا تھا. اچھا یہ بالکل بڑا معصوم سی بات کہہ رہے ہیں کہ جی کبھی کسی کو رشوت دی نہیں گئی. مجھے یہ بتائیے کہ ہم پارٹیزن نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں، انتہائی شرمناک گھٹیا حرکت کی ہے اور وہ آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہے. اگر آئین کی اسپرٹ کے خلاف نہ ہوتا تو 63A نہ ہوتا ہمارے آئین میں. ہمارا آئین یہی تو کہتا ہے کہ ڈیفیکشن کو پریونٹ کرنے کے لیے. اور وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہمیشہ اس بات کا خدشہ ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ پیسے لے کے وفاداریاں تبدیل کر دیں گے. خدا نہ خواستہ کل کو کوئی بیرون ملک کے لوگ آگے اگر ہم نے اس چیز کی اجازت دی 180 ایم این ایز خرید لیں گے وہ تو جھولی بھر کے. آپ کی پارلیمنٹ کچھ بھی کرنے لگے گی. تو بات یہ ہے کہ اس کی مذمت کرنا بحیثیت پاکستانی ہم لوگوں کا فرض ہے اور سخت ترین الفاظ میں. ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ایک پریکٹیکل پالیٹکس بھی ہو رہی ہے. اس میں وزیر اعظم اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ توبہ طائب کر کے واپس آ جاتے ہیں. ایم پی اے سے کچھ دن پہلے ملے ہیں. مجھے یہ بتایا کہ وہ صحیح تھے. ایک جملہ میں اور کہوں گا جو بہت اہم ہے. مجھے بتائیے اس پہ وہ ریزرو سیٹ کی خواتین بھی ہیں. کنور صاحب آپ کو موقع نہیں دے پا رہا، وقت کا میں پروگرام دیر سے شروع ہو پایا تھا. مجھے معلوم ہے کہ تشنگی باقی رہ گئی ہے، اس پر ہم مزید بات کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.